سو جب ہم سائنس کے بارے میں، اس لیے آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیٹ، پچھلی دفعہ ہم نے الکیمی کی بات کی تھی، تو الکیمی کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایسٹرولوجی میں یہ تھا کہ جناب 7 آسمان ہیں، اور وہ 7 آسمان جو ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھ لنکڈ ہیں، اسی طرح جو دنیا میں کیمیکلز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، کمپاؤنڈز ہیں، وہ بھی ہماری اندر کی ریالٹیز کو ایکسپریس کرتے ہیں، ان کے سمبلز ہیں۔ تو جیسے سونا جو ہے، گولڈ، وہ تمام میٹلز کا، تمام ایلیمنٹس کا بادشاہ ہے۔ جیسے سورج سارے پلانٹس کا بادشاہ ہے، جیسے شیر جنگل کا بادشاہ۔ اور یہ سارے جو ہیں یہ ہماری زندگیوں میں، ہماری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سمبلز بھی، that's the fascinating thing, that these are symbols of the divine. Gold, the sun, lion, ہم کہتے ہیں lion king. تو king of this universe, Malik الناس, is God himself. تو بادشاہ، سونا، سورج، یہ سارے اپنی اپنے ریلمز میں خدا کے سمبلز ہیں۔ اور پھر انسان اسی طرح بائی ریلیشن شپ ٹو گاڈ، بائی ورچو آف بینگ از وائس ریجنٹ آن دس ارتھ، خدا کا سب سے بڑا سمبل ہے اس کائنات، کیونکہ خلیفہ جو ہے وہ رول کرتا ہے نا آن بہاف آف دا کنگ۔ خلیفۃ اللہ ہے، وائس ریجنٹ ہے، وائس روئے۔ تو اس حساب سے وی آر دا گریٹسٹ سمبل آف گاڈ آن دس ارتھ۔ اچھا، اب اس حوالے سے اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس بیکمز اے کویسٹ فار نالج، یٹ وی آلسو نو دیٹ وی کانٹ نو اینی تھنگ انلیس گاڈ گیوز اس نالج۔ تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پیراڈاکسیکل ریلیشن شپ ہے کہ کویسٹ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، کویسٹ فار نالج، العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہے نا؟ تو کویسٹ فار نالج ہمارا فرض ہے، لیکن نالج اسی وقت آئے گی جب خدا چاہے گا، اور اتنی آئے گی جتنی خدا چاہے گا۔ تو نالج کا بھی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام دا ماڈرن ویو۔ اور اس سلسلے میں نے کچھ، جیسے میں نے کہا کہ سائیکالوجی کے حوالے سے کچھ چیزوں میں بہت انٹرسٹڈ ہوا کہ جناب یہ لوگوں نے ڈسکوریز کیسے کی ہیں، رائٹ؟ آئنسٹائن فار انسٹنس، آئنسٹائن کا جو اپنا واقعہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکور کرنے کا، دیٹس فیسنیٹنگ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بتائیں گے جناب میں نے اتنی کیلکولیشنز کی، یہ پروفس نکالے، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو کہ انہوں نے بعد میں کیا، لیکن پہلے انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈسکور کی۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جناب میں گھاس پہ لیٹا ہوا تھا، سورج چمک رہا تھا، اٹ واز اے وارم ڈے، اور میں نے اپنی آنکھیں بھینچیں تھوڑی سی، یوں ہوتا نا کہ یوں کر کے آنکھیں بھینچیں کیونکہ سورج ذرا چمک رہا، تو اس کی ایک رے بن گئی، اور کہتے ہیں میں نے اپنی امیجنیشن میں اس رے کو ہگ کیا، لائٹ کی جو رے تھی، اور اس پہ ٹریول کرنا شروع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو روشنی ان چیزوں سے ٹکرا کے ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے تو ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر میں پہلے ہی اسپیڈ آف لائٹ پہ جا رہا ہوں تو میں چیزوں کو کیسے دیکھوں گا؟ دیٹ کوسچن where speed of light is always a constant in all of his equations. اس نے یہ طے کیا کہ جناب ہم کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، speed of light will remain constant. باقی سب چیزیں ریلیٹیو ہیں ہمارے حوالے سے، کیونکہ we are the observers. تو اس آئیڈیا سے پھر آگے اس نے ڈیولپ کیا اس کو فردر۔ اب اگر یہ ایگزامپل نہیں ہے of knowledge being given from somewhere، نیوٹن کے بارے میں کہتے ہیں جی سیب گرا، کتنے سیب گرتے ہیں، کب سے گر رہے ہیں،
Somebody was given the knowledge of gravity. Somebody was given the idea. फिर ये जो एक और तस्वुर दिया जाता है कि जी इंसान पहले वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई ट्रायल एंड एरर से कॉन्स्टेंटली गुजरता रहा और उसने चीज़ें डिस्कवर की, राइट? कि पहले पत्थरों को अचानक रगड़ा तो आग निकल आई. यहाँ तक तो ठीक है, मैंने बात मान ली. आप मुझे बताएं माइनिंग कैसे डिस्कवर की? माइनिंग कान खोद के बीच में से लोहा निकाल के उसको प्योरीफाई करना. How could we have arrived at such a thing through trial and error? जबकि आम तौर पे अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जो भी हमें अकाउंट्स मिलते हैं माइनिंग के, तो जो माइनर्स होते थे उन्हें इस प्रोसेस की नॉलेज नहीं होती थी. They were the workers. The person guiding them was usually a priest or a shaman. Spiritually enlightened person who devoted himself to knowledge and learning. जैसे मैंने कहा कि दो पत्थरों को रगड़ के तफाकन आग डिस्कवर करना तो हो सकता है. लोहे को जमीन से निकाल के प्योरीफाई करना, फिर उससे चीजें बनाना, ये सारा प्रोसेस जो है इसके लिए there is no other explanation apart from inspiration or revelation. जैसे कि कुरान मजीद में है कि इन्ना अंज़लना अल-हदीदा फीही बासुन लिन्नास, है ना, कि हमने रिवील किया लोहे को. उसी तरह जैसे बनी इसराइल के बारे में कहा है कि हमने उन्हें आर्मर मेकिंग सिखाई ताकि वो अनडिफीटेबल हो जाए. तो ये चीजें जो हैं, these are not discoverable. If you think about it, try and do this mental exercise for a second. How can you hit upon armor making? By trial and error. How can you hit upon any of the complex processes? अगर हम इन्हें simple चीज़ों को put together, हादसाती तौर पे put together करते करते बनाएं, तो हमें कई लाख साल चाहिए इस नॉलेज को इवॉल्व करने के लिए, इन स्किल्स को इवॉल्व करने के लिए. जैसे वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन की थियरी है ना, जिसमें वो लोग कहते हैं कि जी आप सिलिकॉन और कुछ एलिमेंट्स डाल के इकट्ठे कर दें और उनके इर्द गिर्द जितनी मर्जी बिजलियां चमकाएं, यू विल नॉट गेट अ कंप्यूटर. है ना? दिस इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट. आप कितने करोड़ या अरब साल आपको चाहिए उन एलिमेंट्स को एक माइक्रोचिप में ही, चलें कंप्यूटर को छोड़, एक माइक्रोचिप ही बनाने. कैन यू नो, इट्स अनथिंकेबल. And how readily we accept that human beings were created by accident, by a long process of evolution, which is a much more complex information processing system. अगर हम मान ही लेते हैं कि एक information processing system है ये, it's a much more complex information processing system than a computer.